اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلک حنبلی اہل سنت کا چوتھا فقہی مسلک حنبلی ہے۔ اس کی نسبت امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی کی طرف ہے۔ اس کا مرکز بغداد تھا۔ اس کی اشاعت پہلے تینوں مذاہب سے کم ہوئی۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ فقہ حنبلی اجتہاد سے بعید ہے اور اس کا مدار زیادہ تر احادیث و اخبار پر ہے۔ اکثر حنابلہ شام اور عراق کے علاقوں میں ہیں، جو احادیث و سنن کی روایت میں سب سے آگے ہیں۔ ابن فرحون کا بیان ہے کہ امام احمد کا مذہب بغداد سے نکل کر شام کے اکثر شہروں میں پھیلا اور مصر میں 7ویں صدی کے بعد ظاہر۔ سیوطی کے بیان کے مطابق حنبلی مسلک 4ویں صدی میں بغداد اور عراق کی حدود سے باہر آیا، جبکہ مصر اور افریقہ پر عبیدیوں کا قبضہ تھا، جو باطنی اسماعیلی شیعہ تھے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں علماء اہل سنت کو قتل و غارت اور جلا وطنی کے ذریعے اپنی پوری حدود سلطنت سے ختم کر کے رفض و تشیع کو رواج دیا۔ امام عبد الغنی مقدسی نے سب سے پہلے اس مسلک کو مصر میں پہنچایا اور اس کی ترویج کی۔ مقدسی بشاری نے لکھا ہے کہ 4ویں صدی میں یہ مذہب بصرہ، اقوار، دلیم، رحاب، سوس، خوزستان وغیرہ میں موجود تھا۔ اس زمانے میں بغداد پر حنبلیت اور شیعیت کو غلبہ حاصل تھا۔ علامہ ابن اثیر نے 323 ہجری کے واقعات میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں بغداد میں حنابلہ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ لوگ عمرہ کے مکانات پر دھاوا بول کر نابیذ وغیرہ پاتے تو گرا دیتے تھے، مغنیات کو مارتے تھے اور سامان لہو و لعاب کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیتے تھے۔ منکرات پر اتنی شدت اختیار کرتے تھے کہ اہل بغداد پریشان ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں اعلان ہو گیا کہ 2 حنبلی ایک جگہ جمع نہ ہوں اور نہ اپنے مسلک کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس سے پہلے فتنہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل کے ابتلا اور عباسی خلفاء و امراء اور معتزلہ کی مخالفانہ سرگرمیوں سے اس مسلک کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس مسلک کا کامل غلبہ بلاد نجد کے علاوہ کہیں سننے میں نہیں آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجۃ البلاغہ میں لکھا ہے کہ 4ویں صدی سے پہلے مسلمان کسی خاص مذہب کی تقلید پر مجتمع نہیں تھے۔ کسی خاص شخص کے آراء و افکار کا قاتل ہونا، کسی خاص مسلک پر فتویٰ دینا اور اس کے مطابق تفقہ پہلی اور دوسری صدی میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں اس کی پابندی نہیں تھی، البتہ 2 صدیوں کے بعد لوگوں میں اس کے اثرات کچھ ظاہر ہوئے۔ اس کے باوجود 4ویں صدی تک، جیسا کہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے، لوگ کسی خاص مذہب کی تقلید نہیں کرتے تھے، بلکہ علماء اور عوام کا یہ حال تھا کہ اجتماعی مسائل شریعت میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ اس بارے میں عام مسلمانوں اور جمہور مجتہدین میں کوئی اختلاف نہیں تھا، البتہ وضو، غسل، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے طریقوں کو اپنے آباء و اجداد یا اپنے شہر کے معلمین سے سیکھتے تھے اور فروعات میں ان کے طریقوں کو اختیار کرتے تھے، اور نئے مسائل و حوادث میں بلا تعین حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی جس مفتی و فقہ سے چاہتے مسئلے معلوم کر لیتے۔ اور بعض کا یہ حال تھا کہ محدثین احادیث رسول اور آثار صحابہ کو لیتے تھے، تعارض یا کسی اور وجہ سے احادیث و آثار پر عمل نہ کر سکتے تو بعض معتقدین فقہ کے کلام پر عمل کرتے۔ اگر کسی مسئلے میں 2 اقوال ہوتے تو قوی تر قول کو لیتے، اس میں یہ خیال نہ کرتے کہ یہ قول اہل مدینہ یا اہل کوفہ کا ہے۔ اور بعض جو علماء اہل تخریج تھے، وہ اگر کسی مسئلے میں تصریح نہ پاتے تو خود تخریج و اجتہاد سے کام لیتے۔ یہ حضرات اپنے شیوخ کی طرف منسوب ہوتے، ان میں سے کسی کو شافعی اور کسی کو حنفی کہا جاتا تھا۔
اسی طرح محدثین بھی اگر کسی امام کی موافقت کرتے تو اس کی طرف منسوب ہوتے تھے، جسے نسائی اور بہقی امام شافعی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے مجتہد حضرات فقیہ مانے جاتے تھے اور وہی قضا اور افتیٰ کے منصب پر خاص طور سے رکھے۔ بعد میں دوسرے لوگ پیدا ہوئے جو دین کی راہ مستقیم سے دور ہونے لگے اور دین کی روح سے دوری کی وجہ سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہونے لگیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں نے خاص مسلک کی تقلید کر لی اور مزید فتنوں میں مبتلا ہونے کے مقابلے میں کسی ایک مسلک کو اختیار کر لینا بہتر سمجھا۔ امام احمد بن حنبل شیبانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب کے حساب سے امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بن حلال بن اسد بن ادریس بن عبداللہ بن حیان بن عبداللہ بن انس بن عوف بن قس بن مازان بن شیبانی بن زحل بن سلبہ بن عقابہ بن صعب بن علی بن بکر بن دائل بن شیبانی مروزی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 1400 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے و مشورے سے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ آباد کیا، جہاں عرب کے مختلف قبائل آ کر آباد ہوئے۔ ان میں بنی شیبان، بنی زحل کی ایک شاخ بنو مازان بھی تھی، جس سے امام احمد بن حنبل کا نسبی و خاندانی تعلق تھا۔ جب آپ بصرہ جاتے تھے تو اکثر اپنے خاندان کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن رومی کا بیان ہے کہ میں بصرہ میں احمد بن حنبل کو اکثر دیکھتا تھا کہ بنی مازان کی مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کی وجہ دریافت کی تو بتایا کہ میرے آباء و اجداد کی مسجد ہے۔ جب خراسان کا ملک فتح ہوا اور وہاں کے شہر مرو میں عرب کے قبائل آباد کیے گئے اور ان کو وہاں جاگیر اور زمین دی گئی تو آپ کے خاندان والے بھی مرو میں آباد ہو گئے اور وہیں مستقل بود و باش اختیار کر لی۔ ابو ذرہ رازی کا بیان ہے، احمد بن حنبل بصری الاصل میں اور مرویم میں خط اور مکان تھا۔ امام صاحب کے دادا حنبل بن حلال شخص کے امیر و حاکم تھے جو اس زمانے کی سیاست و نمایاں شخصیت کے مالک تھے۔ حسیب بن زہر زیبی امیر بخارا نے ان کو اور ابو النجم اسحاق بن عیسیٰ سعیدی کو سزا دی کیونکہ ان لوگوں نے لشکر میں سازش کر کے ہنگامہ کرایا تھا۔ امام صاحب کی والدہ بھی قبیلہ بنی شیبان سے تھیں۔ ان کا نام صفیہ بنت میمونہ بنت عبد المالک شیبانی تھا۔ نانا کا نام عبد المالک بن سوادہ بن ہند تھا۔ وہ قبیلہ شیبانی کے اعیان و اشراف میں سے تھے۔ ان کے ہاں مرو میں عرب کے قبائل آتے تھے اور وہ ان کی دعوت و مدارت کیا کرتے تھے۔ امام صاحب کے والد مروہ میں انہی کے یہاں رہتے تھے اور ان کی صاحبزادی سے شادی کر لی تھی۔ ان کے بارے میں کتابوں میں جندی اور قائد کی تصریح ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس مقام میں امیر لشکر کے عہدے پر تھے۔ امام صاحب کے والد کسی وجہ سے مروہ سے ترک وطن کر کے 164 ہجری کی حدود میں بغداد چلے آئے۔ اس وقت امام صاحب حکم مادر میں تھے۔ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ جیسے کہ خود آپ کا بیان ہے، بغداد آنے کے بعد جلد ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی اور امام بچے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا نہ دادا کو دیکھا اور والدہ نے میری تربیت کی۔ ماں نے اپنے اس یتیم بچے کو بڑے اہتمام اور پیار و محبت سے تعلیم و تربیت دی۔ بچہ بھی اپنی والدہ سے نہایت سعادت مندی اور احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ 186 ہجری میں
دریائے دجلہ میں زبردست سیلاب آیا تھا۔ اس وقت امام صاحب کی عمر 22 سال کی تھی۔ انہی ایام میں ملک رہ کے محدث جریر بن عبد الحمید بغداد آئے۔ امام صاحب کے ساتھی حدیث کی روایت کے لیے اس سیلاب میں ان کے یہاں پہنچے، مگر امام صاحب اس لیے نہ جا سکے کہ والدہ نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح جب امام صاحب کو اندھیرے میں کسی محدث کے ہاں جانا چاہتے تھے تو والدہ غائیت، شفقت و محبت کی وجہ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ خود بیان کرتے ہیں، بس اوقات میں منہ اندھیرے حدیث پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا، مگر میری ماں میرے کپڑے پکڑ کر کہتی تھی کہ صبح ہونے دو۔ اس کے باوجود میں بس اوقات منہ اندھیرے ابو بکر بن عیاش کی مجلس درس میں پہنچ جاتا تھا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے والد زیادہ دنوں تک زندہ رہے اور اپنے لڑکے کو نہایت محبت و شفقت سے تعلیم و تربیت دلائی۔ امام صاحب بچپن سے مکتب میں تعلیم حاصل کرنے لگے تھے اور اسی زمانے میں ان کی شرافت، نیک نفسی اور بزرگی کا شہرہ ہو گیا تھا۔ ابو عفیف راوی کا بیان ہے کہ احمد بن حنبل مکتب میں ہمارے ساتھ تھے۔ وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے اور ہم طلباء ان کی بزرگی سے واقف تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ مقام رقہ میں تھا اور بغداد کا اعیان و اشراف اس کے ساتھ وہاں مقیم تھا۔ وہ لوگ اپنے گھروں کو خط لکھتے تھے۔ ان کی عورتیں مکتب کے معلم کے ہاں کہلا بھیجتی تھیں کہ احمد بن حنبل کو بھیج دو تاکہ وہ ہمارے خطوط کے جواب لکھ دیں۔ وہ سر نیچا کیے گھروں میں جاتے تھے اور ان کے خطوط لکھتے تھے۔ بعض اوقات کوئی نامناسب بات ہوتی تو اس کو نہیں لکھتے۔ ایک مرتبہ ایک امیر نے امام صاحب کے چچا کو خط لکھا اور انہوں نے جواب لکھ کر ان کو یہ کہہ کر دیا کہ قاصد آئے تو یہ خط اس کو دے دینا۔ قاصد نے جواب کا تقاضا کیا تو چچا نے کہا، میں نے جواب لکھ کر احمد کو دے دیا تھا، اس نے تو تم کو دیا ہوگا۔ پھر امام صاحب کو بلا کر دریافت کیا تو امام صاحب نے کہا، اس میں فلاں بات نامناسب تھی، اس لیے میں نے اس کو طاق پر رکھ دیا۔ خلیفہ کے قیام رقہ کے زمانے میں داؤد بن بسطام نے امام صاحب کو چچا کو خط لکھا کہ آج کل بغداد کی خبر نہیں مل رہی ہے، میں خلیفہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے داؤد بن بسطام کا جواب لکھ کر امام کو دے دیا۔ جب ان کو بلا کر معلوم کیا تو بتایا کہ میں ایسی خبروں کو وہاں پہنچاؤں گا۔ میں نے وہ خط پانی میں ڈال دیا۔ جب ابن بسطام کو اس کی خبر ملی تو کہنے لگا، یہ لڑکا متقی بنے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ابو سراج کہتے ہیں کہ میرے والد احمد بن حنبل کے حسن سیرت و شرافت پر تعجب کر کے کہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت پر کافی دولت خرچ کرتا ہوں، ان کے لیے معلم و مؤدب مقرر کرتا ہوں تاکہ وہ ادب سیکھیں، مگر ان کو کامیاب نہیں پا رہا ہوں، اور یہ احمد بن حنبل یتیم لڑکا ہے، دیکھو کیسا اچھا چل رہا ہے۔ امام صاحب نے مکتبی تعلیمی کے بعد 16 سال کی عمر میں حدیث کی تعلیم شروع کی اور اس کی ابتدا قاضی ابو یوسف کی مجلس درس سے خود کی۔ امام صاحب خود کہتے ہیں، میں نے سب سے پہلے ابو یوسف سے حدیث لکھی۔ امام صاحب کا یہ بیان ہے کہ جس زمانے میں ہم لوگ قاضی ابو یوسف کی مجلس درس میں جاتے تھے، بشر مریسی آ کر سب کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور وہیں سے شور مچاتے اور کہتے کہ ابو یوسف یہ کیا کہتے ہو؟ اسی طرح برابر چیختے چلاتے رہتے اور ابو یوسف طلبہ سے کہتے کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک دن بشر مریسی نے آ کر اسی طرح مجلس میں ہنگامہ شروع کیا۔ ابو یوسف نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور میں ان کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ بشر مریسی ایک مسئلے میں قاضی ابو یوسف سے بحث کرنے لگے، مگر میں ان دنوں حضرات کی پوری بات نہیں سن سکا اور اپنے پہلو والے ساتھی سے پوچھا کہ قاضی ابو یوسف نے بشر مریسی سے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ ابو یوسف کہہ رہے ہیں
کہ آپ لکڑی میں آگ لگا کر ہی نہیں مانیں گے۔ کتاب السنہ امام احمد بن حنبل طبع مکہ مکرمہ صفحہ نمبر 3۔ امام صاحب نے بغداد کے شیوخ و محدثین سے علم حاصل کرنے کے بعد کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام، جزیرہ ابدانی وغیرہ کا سفر کر کے وہاں کے شیوخ سے روایت کی۔ ان کے تعلیمی رحلات و اسفار کے بارے میں ان کے صاحبزادے اور تلامذہ نے ان کے بیانات نقل کیے ہیں، جن کا خلاصہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 179 ہجری میں علی بن ہاشم بن برید سے حدیث کا سماع کیا۔ یہ میری حدیث کی تعلیم کا پہلا سال تھا، اور اسی سال حشیم بن بشیر سے پہلے سماع کیا۔ اسی سال عبداللہ بن مبارک آخری بار بغداد آئے تھے۔ میں ان کی مجلس سے درس میں گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ترسوس چلے گئے ہیں۔ ان کا انتقال 181 ہجری میں ہوا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی، اور حشیم بن بشیر کے انتقال کے وقت میں 20 سال کا تھا۔ اس سال حماد بن زید اور مالک بن انس کا انتقال ہوا۔ حشیم کی مجلس درس میں 183 ہجری تک رہا۔ اسی سال ان کا انتقال ہوا۔ ہم نے ان سے کتاب الحج لکھی، جو 1000 احادیث پر مشتمل تھی۔ نیز کے کتاب القضاء اور بعض تفاسیر اور مختصر کتابیں لکھی۔ اسی طرح تقریباً 3000 احادیث جمع کی۔ حشیم حمل جنائز کا املا کرا رہے تھے۔ اسی درمیان حماد بن زید کے انتقال کی خبر پہنچی۔ حشیم کے انتقال سے پہلے میں نے عبد المومن بن عبداللہ بن خالد عیسیٰ سے حدیث کا سماع کیا، اور 186 ہجری میں رے کے عالم ابو مجاہد علی بن مجاہد کابلی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی روایت کی۔ اسی سال ملک رے کا سفر کیا۔ 186 ہجری میں بصرہ کا پہلا سفر کیا، اور 187 ہجری میں مکہ مکرمہ سفیان بن عنیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے مکہ پہنچنے سے کچھ پہلے فضیل بن عیاض کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی سال میں نے پہلا حج کیا۔ ابراہیم بن سعد سے بھی حدیث لکھی، اور ان کے پیچھے کئی بار نماز پڑھی۔ 186 ہجری کے آخر عشرہ عبادان گیا۔ اسی سال معمر بن سلیمان کے ہاں 198 ہجری میں ہم لوگ یمن میں عبدالرزاق کے ہاں تھے۔ وہیں سفیان بن عنیہ اور عبد الرحمن بن مہدی اور یحییٰ بن سعید قطان کی وفات کی خبر ملی۔ 194 ہجری میں بصرہ میں سلیمان بن حرب اور ابو النعمان عارم اور ابو عمر حویزی سے حدیث کا سماع کیا۔ اگر میرے پاس 50 درہم ہوتے تو میں جریر بن عبد الحمید کے ہاں رہ جاتا۔ میرے بعض ساتھی گئے مگر میں نہ جا سکا۔ کوفہ گیا تو ایسے مکان میں ٹھہرا جس میں اینٹ کا تکیہ تھا۔ وہاں مجھے بخار آ گیا تو والدہ کے پاس واپس چلا آیا۔ میں والدہ کی اجازت کے بغیر کوفہ گیا تھا۔ 5 بار بصرہ گیا۔ پہلی بار رجب 186 ہجری میں گیا، وہاں جا کر معمر بن سلیمان سے سماع کیا۔ دوسری بار 190 ہجری میں گیا۔ تیسری بار 194 ہجری میں گیا۔ اس وقت غندر کا انتقال ہو چکا تھا، تو یحییٰ بن سعید کے ہاں 6 ماہ قیام کیا۔ ان کے ہاں سے میں یزید بن ہارون کی خدمت میں پہنچا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ میں یزید بن ہارون کے ہاں گیا ہوں تو کہا وہ یزید بن ہارون کے ہاں کیا کریں گے؟ مطلب یہ تھا کہ احمد بن حنبل یزید بن ہارون سے علم میں آگے ہیں۔ ابراہیم بن ہاشم کا بیان ہے کہ جریر بن عبد الحمید رے سے بغداد آئے اور بنی مصیب میں ٹھہرے۔ جب وہاں سے مشرقی بغداد میں آئے تو دریائے دجلہ میں بڑا خطرناک سیلاب آ گیا۔ میں نے احمد بن حنبل سے کہا کہ ہم اس پار چل کر جریر بن عبد الحمید سے حدیث کا سماع کریں۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی ہے، اور میں تنہا جا کر جریر بن عبد الحمید سے پڑھا، اور یہ سیلاب 186 ہجری میں آیا تھا۔ اس وقت ہارون رشید کی طرف سے سندھی بن شاہک بغداد کا حاکم تھا، جس نے دجلہ پار کرنے سے لوگوں کو روک دیا تھا۔ احمد بن ابراہیم تروکی کا بیان ہے کہ احمد بن حنبل
حنبل عبدالرزاق کے یہاں سے مکہ آئے تو میں نے ان کو بہت تھکا ماندہ پایا۔ میں نے کہا ابو عبداللہ، آپ نے اس سفر میں بڑی مشقت برداشت کی ہے، جسم پر تھکن کے آثار ظاہر ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے عبدالرزاق سے جو علمی دینی استفادہ کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ مشقت بہت معمولی ہے۔ ایک مرتبہ امام صاحب اور یحییٰ بن معین نے ایک ساتھ حج کیا۔ امام صاحب نے یحییٰ بن معین سے کہا کہ انشاءاللہ حج کے بعد ہم لوگ عبدالرزاق کے ہاں صنعا میں جا کر ان سے حدیث کا سماع کریں گے۔ جس زمانے میں امام صاحب کی علمی و دینی شہرت بام عروج پر تھی اور ان کی شخصیت، علمیت، دینداری اور بزرگی کا عام چرچا تھا، ایک شخص نے دیکھا کہ ہاتھ میں روایات لیے کسی محدث کی درس گاہ میں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، ابو عبداللہ، آپ علم کے بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں اور امام المسلمین ہیں، پھر بھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام صاحب نے جواب دیا، دوات کے ساتھ مقبرہ قبرستان تک۔ محمد بن اسماعیل ثانی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ بغداد گیا۔ احمد بن حنبل ہمارے سامنے اس حال میں گزرے کہ دونوں جوتے ہاتھ میں تھے اور دوڑ رہے تھے۔ میرے والد نے بڑھ کر ان کے کپڑے پکڑ لیے اور پوچھا کہ ابو عبداللہ، کب تک طالب علمی کرو گے؟ آپ کو ان بچوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے شرم بھی نہیں معلوم ہوتی؟ امام احمد نے اس کا جواب میں صرف اتنا کہا، چلتے چلتے، یعنی موت تک۔ امام صاحب زمانے طالب علمی میں ہر حدیث پر عمل کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے جو حدیث لکھی اس پر عمل کیا، حتیٰ کہ جب یہ حدیث معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنی لگوائی اور ابو طیبہ حجام کو 1 دینار عنایت فرمایا تو میں نے بھی پچھنی لگوا کر حجام کو 1 دینار دیا۔ مناقب الامام احمد، صفحہ نمبر 179۔ جس وقت امام صاحب اسماعیل بن علیہ کی خدمت میں طالب علم کے لیے گئے، آپ کی عمر 30 سال سے کم تھی۔ ابن علیہ کے خاندان والے آپ کے احترام کرتے تھے اور ہر معاملے میں خصوصی توجہ سے کام لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل اپنے ان شیوخ میں امام شافعی سے زیادہ قریب ہیں۔ ابن خلقان نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل شافعی کے تلامذہ اور خواص میں سے تھے۔ وہ ان کے ساتھ برابر رہے، یہاں تک کہ شافعی چلے گئے اور ان کے بارے میں شافعی نے کہا ہوں، میں بغداد سے اس حال میں نکلا ہوں کہ احمد بن حنبل سے زیادہ متقی اور زیادہ فقیہ نہیں چھوڑا۔ امام شافعی پہلی بار 195 ہجری میں بغداد گئے اور 2 سال تک مستقل طور سے وہاں رہے۔ پھر دوسری بار 198 میں گئے اور چند ماہ رہ کر چلے گئے۔ امام صاحب نے اس دوران میں امام شافعی سے بھرپور استفادہ کیا۔ اسی زمانے میں امام شافعی نے حلقہ درس میں یمن میں قضا کے لیے امام صاحب کا انتخاب کیا، مگر آپ نے قبول نہیں کیا۔ امام صاحب نے 40 سال تک تحصیل و تکمیل میں بسر کرنے کے بعد باقاعدہ مجلس درس قائم کی اور فتویٰ دیا۔ اس سے پہلے بوقت ضرورت حدیث کی روایت اور افتاء کی خدمت انجام دیتے تھے، مگر باقاعدہ تدریس کا حلقہ 40 کی عمر میں قائم کیا۔ ابن جوزی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ امام احمد 40 سال کے بعد ہی روایت حدیث اور افتاء کے منصب پر فائز ہو کر پورے حزم و احتیاط، خلوص نیت، احتساب اور شفقت و محبت کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتے رہے اور اپنے حلقہ نشینوں کی دلداری اور خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ امام صاحب کی مجلس میں اہل علم اور عوام دونوں طبقوں کے لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ اہل علم حدیث کا درس لیتے تھے اور عوام امام صاحب سے ادب سیکھتے تھے۔
محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام صاحب کی جلالت شان اور ان کی علمی و دینی روب داد کی وجہ سے ان کی کسی بات کا جواب دینے یا کسی معاملے میں ان سے بحث کرنے سے ڈرتے تھے۔ امام صاحب اپنے تلامذہ کو اس بات سے شدت سے روکتے تھے کہ وہ حدیث کے علاوہ ان کے آراء و اقوال کو لکھیں۔ امام احمد بن حنبل بلا مبالغہ لاکھوں احادیث کے حافظ تھے اور دماغ علم حدیث کا خزانہ تھا۔ اس کے باوجود احادیث کی روایت میں حزم و احتیاط اور ارتقان کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ کتاب لے کر درج دیتے تھے اور اپنے حافظے پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے تلامذہ کی فہرست کئی ہزار تک پہنچتی ہے، جن میں عالم اسلام کے طلباء شامل ہیں۔ امام صاحب کے شیوخ میں ابن علیہ اور اصحاب میں حبیش بن سندی اور ابو بکر سندی خواتینی کے نام ملتے ہیں، جن کا تعلق ہمارے ملک کے علاقے سندھ سے تھا۔ ایک سندی سے امام صاحب نے تحصیل علم کی اور 2 سندھیوں نے ان کے علم کی امانت دوسروں تک پہنچائی۔ ان حضرات کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ابن علیہ بغدادی امام صاحب کے خصوصی اساتذہ میں امام ابو بشر اسماعیل بن ابراہیم بن مقیم اسدی بصری بغدادی متوفی 193 ہجری کے دادا کے مقسم سندھ کے علاقے کان کے باشندے تھے۔ ایک غزوہ میں گرفتار ہو کر کوفے گئے اور عبد الرحمن بن قطبہ اسدی کی ولا میں زندگی بسر کی۔ ان کے لڑکے ابراہیم کے کپڑے کے تاجر تھے اور بسلسلہ تجارت بصرہ آتے جاتے۔ حبیب بن سندی بغدادی حبیب بن سندی قطعی بغدادی امام صاحب بن حنبل کے خصوصی تلامذہ اور کبار اصحاب میں سے ہیں۔ خطیب نے تاریخ بغدادی میں اور ابن جوزی نے مناقب الامام احمد میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ابوبکر سندی خواتینی بغدادی ابوبکر سندی خواتینی بغدادی کی تذکرہ نگار ان کا نام سندی ابوبکر بغدادی لکھتے ہیں۔ ابن جوزی نے ان کو بھی امام صاحب کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔ ایک مرتبہ بشر حافظ سے امام صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ابن حنبل بھٹی میں ڈالے گئے تو وہاں سے سرخ سونا بن کر نکلے۔ امام صاحب کے شاگرد رشید ابوبکر مروزی ایک مرتبہ جہاد کے ارادے سے نکلے اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے مقام سامرا تک آ گئے۔ بار بار واپس کرنے کے بعد بھی واپس نہ ہوئے۔ اندازہ کیا گیا تو لوٹنے والوں کے علاوہ 50,000 آدمی موجود تھے۔ ابوبکر مروزی سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ آپ کے علم کی اشاعت کی برکت ہے۔ انہوں نے رو کر کہا، یہ میرا علم نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل کا علم ہے۔ ابن قیم نے اعلام المواقین میں بیان کیا ہے کہ فقہ و فتویٰ میں امام احمد بن حنبل کے 5 اصول ہیں۔ اول نصوص قطعیہ میں نص کے ہوتے ہیں، کسی کے قول کو نہیں لیتے ہیں۔ اصول ثانی صحابی رضی اللہ عنہ کے فتاوے ہیں، جب ان کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل جاتا ہے جس کے مخالف دوسرے صحابی کا قول نہیں ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں اور کسی دوسرے کے عمل، رائے اور قیاس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اصل ثالث یہ ہے کہ جب صحابہ کے اقوال مختلف ہوتے ہیں تو جو قول کتاب و سنت سے قریب تر ہوتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور اگر صحابہ کے مختلف اقوال میں اس کا پتہ نہیں چلتا تو اختلاف بیان کر دیتے ہیں اور کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ اصل رابع یہ ہے کہ ان تینوں مذکورہ اصول میں جب کوئی صریح بات نہیں ملتی تو مرسل حدیث اور ضعیف حدیث کو لیتے ہیں
اور اس کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ ضعیف کا مطلب ان کے نزدیک باطل اور منکر حدیث نہیں اور نہ وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں کوئی متہم ہو، بلکہ ان کے نزدیک صحیح کے مقابلے میں ضعیف ہے، جو حدیث حسن کی ایک قسم ہے۔ اگر کسی مسئلے میں نہ کوئی اثر ہو، نہ کسی صحابی کا قول ہو اور اس کے خلاف اجماع نہ ہو، تو ایسی حالت میں قیاس کے مقابلے میں ایسی ضعیف حدیث پر اولا ہے۔ اصل خامس یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں نص، قول صحابی اور مرسل و ضعیف حدیث نہ ہو تو قیاس سے کام لیتے ہیں۔ امام صاحب کے شاگرد رشید خلال نے قیاس کے بارے میں سوال کیا تو کہا کہ ضرورت کے موقع پر قیاس سے کام لیا جاتا ہے۔ ابن حانی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امام صاحب سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، تم میں سے جو شخص فتاوی دینے پر زیادہ جری ہے وہ نار جہنم پہ زیادہ جری ہے، تو کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایسی بات کا فتویٰ دے جس کو سنا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابو الوفا علی بن عقیل بغدادی متوفی 513 ہجری حنبلہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ دوسری فقہی مذاہب والوں کے مقابلے میں حنبلی علماء اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت میں کیوں پیچھے رہے۔ شیخ الاسلام ابو الوفا نے جواب میں لکھا کہ حنبلہ متکشف اور سخت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا میل جول دوسروں سے کم ہوتا ہے۔ وہ بڑوں کے یہاں آنے جانے سے پرہیز کرتے ہیں، حقیقت پسندی ان پر غالب ہے، آرا کے مقابلے میں روایت لیتے ہیں، تعویل سے بچنے کے لیے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں، اوپر اعمال صالحہ کے غلبہ ہے، ان پر اعمال صالحہ کا غلبہ ہے، اس لیے عقلی علوم سے بچتے ہیں، فروعات میں ظاہر کو لیتے ہیں، ظاہری آیات و حدیث کو بغیر تعویل کے قبول کرتے ہیں، اس لیے ان پر تشبہ کا الزام لگایا گیا۔ آپ کے والد نے ایک مکان اور کپڑے کی چھپائی کا ایک کارخانہ چھوڑا تھا۔ آپ اسی مکان میں رہتے تھے اور کارخانے کے کرائے پر بسر اوقات کرتے تھے۔ مکان میں صحن بہت بڑا تھا، اس میں کاشتکاری کر کے سال بھر کا غلہ پیدا کر لیتے تھے اور اس میں سے عشرہ وغیرہ اسی حساب سے نکالتے تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض سواد میں مقرر کیا تھا، یعنی فی جریب 1 درہم اور 1 بورہ غلہ نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے امام صاحب سے ان کے مکان کے بارے میں دریافت کیا تو کہا کہ یہ مجھے باپ کے ورثے میں ملا ہے، اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ مکان میرا ہے اور دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے تو میں چھوڑ دوں گا۔ فتنہ خلق قرآن سے رہائی کے بعد گھر میں فکر و فاقے کی نوبت تھی۔ اسی زمانے میں ایک بھاری رقم آپ کو پیش کی گئی، مگر آپ پوری رقم واپس کر دی۔ چچا اسحاق نے پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ 500 درہم تھے۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے یہ رقم واپس کر دی، حالانکہ گھر میں سخت تنگی ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا، چچا ہم کو طلب کرتے تو نہ آتی، چھوڑ دیا ہے اس لیے آئی ہے۔ چچا ہم کو طلب کرتے تو نہ آتی، چھوڑ دیا ہے اس لیے آئی ہے۔ صاحبزادے صالح کا بیان ہے کہ جس دور میں ہم لوگ سخت فکر و فاقہ میں مبتلا تھے، ایک دن والد نماز عصر کے لیے اٹھے، میں نے ان کی انگشت گاہ سے چٹائی ہٹائی تو ایک خط اس مضمون کا ملا، ابو عبداللہ مجھ کو آپ کی تنگ دستی اور دینداری کا حال معلوم ہوا، میں فلاں کے ذریعے 4000 درہم بھیج رہا ہوں، اس رقم سے قرضہ ادا کریں اور اپنا کام چلائیں۔ یہ رقم زکوٰۃ یا صدقہ نہیں ہے بلکہ والد کے ترک سے مجھے ملی ہے۔ میں نے یہ خط پڑھ کر اسی جگہ رکھ دیا۔ جب والد گھر آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ خط کیسا ہے؟
یہ سن کر سخت برہم ہوئے اور کہا تم اس کا جواب فوراً لے جاؤ، اور اس آدمی کے نام لکھا۔ آپ کا خط پہنچا، ہم لوگ عافیت سے ہیں، جس کا قرضہ ہمارے ذمے ہے وہ ہم کو تنگ نہیں کرتا ہے، اور ہمارے اہل و عیال الحمدللہ اس کے فضل و کرم سے نعمت میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ اس شخص نے دوبارہ یہ رقم اور اسی مضمون کا خط بھیجا، اور والد نے اب کی بار بھی رقم واپس کر کے وہی جواب دیا۔ جس زمانے میں امام شافعی بغداد میں تھے اور امام احمد بن حنبل ان کے درس میں شریک ہوتے تھے، خلیفہ ہارون رشید نے امام شافعی سے کہا کہ یمن میں قاضی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس آنے جانے والوں میں کوئی شخص اس کے مناسب ہو تو بھیج دیں۔ دوسرے دن امام شافعی حلقہ درس میں آئے اور امام احمد سے کہا کہ خلیفہ نے یمن میں عہدۂ قضا کے لیے مجھ سے بات چیت کی ہے اور آدمی کا انتخاب میری مرضی پر چھوڑا ہے۔ میں اس کام کے لیے آپ کو پسند کرتا ہوں، تیار ہو جائیں تاکہ امیر المومنین کے سامنے آپ کا نام پیش کروں۔ امام احمد نے جواب دیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ میں سلاطین کی مرضی کے لیے عہدۂ قضا قبول کر لوں۔ یہ جواب سن کر امام شافعی خاموش ہو گئے، اور خلیفہ امام شافعی کا بڑا قائل تھا۔ ایک دن اس نے امام شافعی سے کہا مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو امین اور پابند سنت ہو۔ امام شافعی نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو ایسا ہی ہے، صاحب سنت، فقہی کامل اور صاحب حدیث ہے۔ امین نے نام پوچھا تو کہا کہ یہ احمد بن حنبل ہیں۔ جب امام شافعی کی یہ بات امام احمد تک پہنچی تو ان کے پاس جا کر کہا کہ آپ قابل اطمینان امانت دار پابند سنت اور محدث کو امین کے ہاں بھیج دیں اور مجھے معاف کریں ورنہ میں شہر چھوڑ دوں گا۔ عراق کی سرزمین ہمیشہ سے فتنہ و فساد کے منبع و مخرج رہی ہے۔ بغداد کی تعمیر سے پہلے کوفہ اور بصرہ اسلام کے خلاف فکری و ذہنی فتنوں کے مرکز تھے۔ جب بغداد کی آبادی اور رونق بڑھی تو یہ سارے فتنے سمٹا کر یہاں آ گئے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، صفاتیہ، مشبیہ، معطلہ وغیرہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے، جو کتاب و سنت اور سلف کے خلاف اسلامی عقائد و مسلمات کے بارے میں طرح طرح کی مشکافیاں کرنے لگے تھے۔ لیکن خلیفہ مامون عباسی سے خلفاء و امراء کی طرف سے ان فتنوں اور فتنہ پردازوں کی ہمت افزائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے برخلاف علماء و فقہاء اور محدثین کی ہمت افزائی اور فتنہ پروروں کی سخت تعذیب ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ قاضی احمد بن ابو داؤد معتزلی نے خلیفہ مامون سے ساز باز کر کے 218 ہجری میں خلق قرآن کا فتنہ برپا کیا اور پورے عالم اسلام میں آگ لگائی۔ مامون کے بعد معتصم اور واثق نے اس فتنے کو سرکاری طور سے جاری رکھا، یہاں تک کہ معتقل نے 234 ہجری میں اس کو ختم کیا، اور مسلسل 16 سال تک ائمہ دین، علماء فقہ، محدثین اس بھٹی میں جلتے رہے۔ ہزاروں ارباب عزیمت اس عقیدے سے انکار کی وجہ سے قید و بند میں مبتلا ہوئے، سخت ترین سزائیں برداشت کیں، اور کتنے اس میں جاں بحق ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں احمد بن حنبل اپنی پوری ایمانی طاقت کے ساتھ ڈٹ گئے اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی آبرو رکھ لی۔ فتنہ خلق قرآن کا پس منظر: مامون، معتصم اور واثق کے دور میں فرقہ اور محدثین کے مقابلے میں تمکلین، معتزلہ اور منحرفین کو غلبہ اور سرکاری تعاون حاصل تھا۔ مامون نے روم و ایران اور ہندوستان وغیرہ سے منطق و فلسفہ اور طیلیاتی علوم و فنون کی کتابیں جمع کیں، ان کے ترجمے کرائے اور ان کی اشاعت ہوئی، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات عوام و خاص میں پیدا ہونے لگے، اور محدثین و علماء اپنے اپنے انداز میں ان کا دفاع کرتے تھے۔ اسی درمیان میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، اور قاضی احمد بن داؤد اور خلیفہ مامون نے اس کو مستقل تحریک کی صورت میں جاری کیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے،
مگر ابن ابی داؤد نے حکومت کے ذریعے مسلمانوں میں یہ عقیدہ پھیلانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن اللہ کی طرح قدیم نہیں ہے بلکہ مخلوق اور حادث ہے، اور بتایا کہ اس کا مقصود توحید خالص کی تعلیم ہے۔ 218 ہجری میں خلیفہ مامون نے پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کیا، ہر مقام کا امیر و حاکم اپنے ہاں کے اہل علم سے اس کا اقرار لے، انکار کی صورت میں سزا دے اور قید کر کے اس کے دربار میں بھیج دیں۔ چنانچہ بغداد کے پولیس افسر اسحاق بن ابراہیم کو اسی مضمون کا خط لکھا اور اس نے وہاں کے نامی گرامی علماء و محدثین کو بلایا، جن میں امام احمد بن حنبل بھی تھے۔ ان کے سامنے مامون کا خط پیش کر کے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کرانا چاہا۔ اس نے کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا، قرآن کلام اللہ ہے۔ اس نے پوچھا، کیا وہ مخلوق ہے؟ امام صاحب نے کہا، وہ کلام اللہ ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ اسحاق نے اس بات پر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ ان کے ساتھ 3 اور محدث تھے۔ دوسرے دن جیل خانے سے نکال کر سب سے یہی سوال کیا۔ ان میں سے ایک نے اس کا اقرار کر لیا اور امام احمد اور ان کے 2 ساتھیوں کو جیل میں بھیج دیا۔ تیسرے دن بلا کر یہی بات کہی، آج بھی ایک نے اقرار کر لیا اور امام احمد اور ان کے ساتھی محمد بن نوح کو ترسوس روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نوح ترسوس کے راستے میں مقام رہبہ طوق میں انتقال کر گئے۔ امام احمد نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ اسحاق کے سامنے جن لوگوں نے خلق قرآن کا اقرار کیا تھا، ان کے بارے میں مامون کو بتایا گیا۔ انہوں نے زبردستی اقرار کیا ہے۔ اس نے ان سب کو اپنے پاس بلوایا۔ اس وقت وہ بلاد روم کے مقام پدنانی میں تھا۔ جب سین مقام رقہ میں پہنچے تو خبر ملی کہ مامون کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت امام احمد رقہ کے قید خانے میں تھے۔ مامون نے مرتے وقت آنے والے خلیفہ کو اس کے بارے میں تاکید کی تھی۔ مامون کے بعد معتصم کا دور آیا تو امام صاحب زنجیروں میں مقید بغداد لائے گئے۔ چند دن مقام یاسریہ میں رکھے گئے۔ اس کے بعد کرائے کے ایک مکان میں قید کیے گئے۔ پھر عام جیل خانے بھیج دیے گئے، جہاں آپ بیڑیوں میں رہ کر قیدیوں کی امامت کرتے تھے، اور رمضان 219 ہجری میں اسحاق بن ابراہیم کے مکان کے قریب منتقل کیے گئے۔ تقریباً 2.5 سال جیل خانہ میں رہے۔ اس درمیان میں معتصم جیل خانہ میں سے امام صاحب کو نکال کر بھرے دربار میں خلق قرآن کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتا تھا، پھر جیل خانے میں ڈال دیتا تھا۔ آخر میں یہاں تک باری آئی کہ امام صاحب کو درے رسید کیے گئے اور معتصم نے اپنے سامنے امام صاحب کو جلادوں سے کوڑے لگوائے اور سخت سے سخت سزا دی۔ عین وقت پر معتصم نرم پڑ گیا اور امام صاحب کو چھوڑ دینا چاہا، مگر بانی فتنہ قاضی احمد بن ابو داؤد موجود تھا۔ اس نے ورغلایا اور سزا دلوائی۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ ترسوس جاتے ہوئے ہم رات میں رہبہ طوق میں پہنچے تو وہاں ایک شخص نے آ کر پوچھا، تم لوگوں میں احمد بن حنبل کون ہے؟ لوگوں نے میرا تعارف کرایا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں ہے، اگر یہاں قتل کر دیے گئے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ بعد میں امام صاحب نے بتایا کہ یہ قبیلہ ربیہ کا بدوی شاعر جابر بن عامر تھے، جن کا ذکر خوبی سے کیا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک اور بدوی نے امام صاحب سے کہا کہ اے احمد، اگر راہ حق میں قتل کیے جاؤ گے تو شہید ہوگے، اور اگر زندہ بچ گئے تو قابل تعریف زندگی بسر کرو گے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس اعرابی کی بات سے میرا دل مضبوط ہو گیا۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ اس اعرابی کی بات صحیح نکلی۔ اس امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام احمد کا مرتبہ بلند کر دیا اور عوام و خاص میں ان کی عزت و عظمت بہت بڑھ گئی۔ جس وقت امام صاحب معتصم کے سامنے پیش کیے گئے، وہاں قاضی احمد بن ابو داؤد اور ابو عبد الرحمن شافعی موجود تھے۔ معتصم نے امام صاحب کو اپنے سامنے بٹھایا۔ حاضرین دربار نے امام صاحب کو ڈرایا۔ اس سے پہلے 2 آدمیوں کی گردن ماری جا چکی تھی۔ امام صاحب نے عبد الرحمن شافعی کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ مسیح کے بارے میں امام شافعی کی رائے
آپ کو معلوم ہے؟ یہ سن کر قاضی ابو داؤد بول اٹھا کہ دیکھو، اس آدمی کو کہ گردن مارنے کے لیے سامنے لایا گیا ہے اور پھر کئی بحث کر رہا ہے۔ امام صاحب کا بیان ہے کہ جیل خانے میں مجھے سب سے زیادہ خوف کے کوڑے کی سزا کا تھا۔ جیل ہزار تکلیف کے باوجود رہنے کی جگہ تھی، قتل وقتی تکلیف کا باعث، مگر درے کی سزا میرے لیے ناقابل برداشت معلوم ہوتی تھی۔ مگر جیل خانے کے ایک قیدی نے مجھ سے کہا، اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 کوڑے کے بعد آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوڑے کہاں پڑ رہے ہیں۔ معتصم نے بڑی بے دردی سے امام صاحب کو کوڑے لگوائے۔ اس وقت آپ روزے سے تھے، سارا جسم لہو لہان ہو گیا، یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں۔ یہ واقعہ رمضان 220 ہجری کے آخری عشرے کا ہے۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے کوڑے مار چکے تو عجیب ریش دراز آیا اور اپنی تلوار قبضے سے مجھے مارا۔ میں نے سوچا کہ راحت کا وقت آ گیا ہے اور اب اس تکلیف سے مجھے نجات مل جائے گی، یعنی میں اب قتل کر دیا جاؤں گا۔ حاضرین میں سے ابن سماح نامی ایک شخص نے معتصم سے کہا، امیر المومنین اس کی گردن مار دیں، اس کا خون میری گردن پر ہوگا۔ مگر ابن دواد نے کہا، امیر المومنین ایسا نہ کریں، اگر یہ شخص یہاں قتل کر دیا گیا یا مر گیا تو لوگ یہی کہیں گے احمد بن حنبل نے صبر و استقامت سے کام لے کر جان دے دی اور ان کو اپنا پیشوا بنا کر ہی ان کی بات پر جمے رہیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اسی وقت ان کو یہاں سے نکال دیں۔ اگر آپ کے یہاں سے باہر جا کر مریں گے تو لوگوں کی نظر میں ان کا معاملہ مشتبہ و مشکوک ہو جائے گا۔ معتصم نے اس رائے پر عمل کرتے ہوئے امام صاحب کے چچا کو بلایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ان کو پہچانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں، یہ احمد بن حنبل ہیں۔ معتصم نے کہا، ان کو دیکھ لو، صحیح البدن ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے اس کی بھی تصدیق کی۔ اس واقعے کے راوی ابو ذرہ رازی کہتے ہیں کہ معتصم کو خطرہ تھا کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو فساد ہوگا جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا، اور اس طرح ان کو نکالنے سے لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ امام صاحب نے اللہ کے لیے اس کی راہ میں صبر استقامت سے کام لے کر دین کی صیانت و حفاظت کی، سب کچھ برداشت کیا، اس لیے بعد میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ کہتے تھے کہ میرے مارنے والوں کو جو مر چکے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ واسق نے امام صاحب کے پاس کہلا بھیجا کہ وہ معتصم کو معاف کر دیں۔ امام صاحب نے جواب میں کہلوایا کہ میں نے معتصم کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی اس کو معاف کر دیا۔ معتصم کے بعد 227 ہجری میں واسق خلیفہ ہوا تو قاضی احمد بن داؤد نے اس کو بھی خلق قرآن پر آمادہ کیا اور اس نے بھی علماء و محدثین کو ابتلا میں ڈالا، مگر امام احمد بن حنبل کو نہیں چھیڑا، کیونکہ وہ ان کے صبر و عزمیت کا حال دیکھ چکا تھا اور سمجھتا تھا کہ ان کو ستانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ البتہ امام صاحب کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ میرے شہر میں نہ رہیں، اس لیے امام صاحب واسق کے پورے دور میں مختلف شہروں میں روپوشی کی زندگی بسر کرتے رہے، آخر میں اپنے مکان ہی میں نظر بند کی حیثیت سے رہنے لگے تھے۔ واسق کے انتقال تک یہی حال رہا۔ ان تمام ادوار میں حسب حال کھلے بند یا چھپ چھپا کر امام صاحب حدیث کا درس دیتے رہے، حتیٰ کہ جیل خانے کے اندر اس کی تعلیم دی۔ واسق کے بعد 232 ہجری میں متوکل خلیفہ ہوا، جس نے اس مصیبت عظمیٰ اور فتنہ کبریٰ کو ختم کر کے معتزلہ اور جہمیہ اور دوسرے فرقوں کے مقابلے میں علماء و فقہ اور محدثین کی ہمت افزائی و ہمنوائی کی، اور 234 ہجری میں فقہ و محدثین کو بلا کر ان کے وظیفے جاری کر دیے اور انعامات سے ان کو نواز کر حکم دیا کہ وہ کھل کر مجلس قائم کریں، لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیں اور معتزلہ و جہمیہ
کا رد کریں۔ 237 ہجری میں متوکل نے امام صاحب کو طلب کیا کیونکہ بعض دشمنوں نے متوکل کو خبر دی تھی کہ احمد بن حنبل کے مکان میں علوی دو چھپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نجات دی۔ اس ابتلا نے امام احمد بن حنبل کو امام محدثین، الناصر الدین، الصابر فی المحطہ، الناصر السنت، شیخ الصحابہ، مقتدر الطائفہ بنا دیا، اور ان کے دور کے ائمہ علم دین نے ان کو اپنے زمانے کی عظیم شخصیت قرار دیا۔ امام صاحب کی وفات 12 ربیع الاول 241 ہجری جمعے کو ہوئی۔ رحمۃ اللہ علیہ مرض کی ابتدا چہارشنبہ کی رات میں 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ 9 دن بیمار رہے۔ اس درمیان لوگ گروہ در گروہ امام صاحب کو سلام کرنے اور بیمار پرسی کے لیے آتے رہے اور آپ سب کو جواب دیتے رہے۔ بیماری کی خبر جوں جوں پھیلتی تھی لوگوں کا ہجوم بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ حکومت نے دروازے اور گلی پر پہرا بٹھا دیا۔ زائرین کی بھیڑ مسجدوں اور گلیوں میں جمع ہونے لگی، خرید و فروخت میں خلل پڑنے لگا اور لوگ دیواروں پر چڑھ کر جانے لگے۔ امیر بغداد ابن طاہر نے اپنے حائب کے ذریعے امام صاحب کو سلام بھیج کر پیغام دیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ امیر المومنین نے بھی مجھے اس سلسلے میں معاف کر دیا ہے۔ بنو ہاشم کے اعیان و اشراف آئے تو ان کے اندر آنے کی اجازت دی۔ قاضیوں کی ایک جماعت آئی جس کو داخلے کی تو اجازت نہیں ملی۔ اسی درمیان ایک بزرگ نے آ کر کہا، ابو عبداللہ دربار خداوندی کی پیشی یاد کرو۔ امام صاحب یہ سن کر رونے لگے۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے آہستہ سے کہا کہ بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ بچے ایک ایک کر کے ان کے قریب جاتے اور امام صاحب ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ اس وقت آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چارپائی کے نیچے تشت رکھا گیا تو اس میں خون تھا، پیشاب کا اثر تک نہیں تھا۔ طبیب نے بتایا کہ حزن و غم نے ان کا خون کر دیا۔ شنبے کے دن مرض بڑھ گیا، رات میں شدت پیدا ہو گئی، جمعے کے دن صبح میں وفات ہوئی اور شہر بغداد میں آہ و بکا کا ہنگامہ برپا ہو گیا اور جمعے کی نماز کے بعد جنازہ نکالا گیا۔ نماز جنازہ میں بے پناہ ازدحام تھا۔ میدان کے علاوہ لوگوں نے دجلہ میں، کشتیوں میں، بازاروں، گلی کوچوں میں نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کی جگہ ناپ کر کے اندازہ کیا گیا تو پتہ چلا 6 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے۔ اطراف و جواب میں اور مختلف مقامات میں جو لوگ موجود تھے ان کا شمار نہیں۔ امام صاحب کے غم و ماتم میں مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ اور مجوس بھی شریک تھے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 77 سال کی تھی۔ 1 ہفتے تک قبر کے قریب لوگ نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ امام صاحب نے 40 سال کی عمر میں شادی کی۔ ایک بیوی کا نام عائشہ بنت فضل تھا۔ ان کے بطن سے صالح پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری بیوی ریحانہ ایک آنکھ کی زخمی تھی، ان کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے۔ امام صاحب نے ایک باندی حسن نام کی خریدی تھی، اس کے بطن سے صاحبزادی زینب ام علی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حسن اور حسین 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے اور جلد ہی دونوں انتقال کر گئے۔ پھر حسن اور محمد سعید پیدا ہوئے۔ صالح امام صاحب کی سب سے بڑی اولاد تھے۔ 203 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 9 عمری ہی میں خاندان والوں کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ امام صاحب کے علاوہ اور کئی محدثین سے روایت کی تھی۔ اصفہان کے قاضی تھے۔ وہیں رمضان میں 265 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے لڑکے ظہیر تھے، 303 ہجری میں فوت ہوئے۔ دوسرے لڑکے احمد تھے، جن کے لڑکے ابو جعفر محمد بن احمد بن صالح تھے۔ ان کا انتقال 330 ہجری میں ہوا۔ امام صاحب کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، انہوں نے اپنے والد سے سب سے زیادہ روایت کی ہے اور ان کی اکثر تصانیف کا سماع کیا۔ 290 ہجری میں انتقال کر گئے۔ تیسرے صاحبزادے سعید امام صاحب کی وفات سے تقریباً 2 ماہ قبل پیدا ہوئے، کوفے کے قاضی تھے۔
حسن اور محمد کا حال معلوم نہیں۔ ان جسمانی اور مادی اولاد کے علاوہ امام ہزاروں روحانی اور علمی اولاد تھی۔ ان جسمانی اور مادی اولاد کے علاوہ امام کے ہزاروں روحانی اور علمی اولاد تھی جس نے دنیا میں ان کے علم کی وراثت عام کی۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی یا کمی بیشی ہوئی ہو تو علماء کرام سے درخواست ہے کہ وہ ہماری اصلاح فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کام کو قبول و منظور فرمائے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارے کی فضا کو قائم کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔